السلام علیکم ناظرین، آج ہم سنیں گے حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے اولاد حابیل اور قابیل کا قصہ۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ اب حضرت آدم اور حوا مل کر رہنے لگے تھے۔ دونوں سے مل کر انسانی نسل کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب بھی حمل ہوتا تو 2 جڑواں بچے جنم لیتے، ایک لڑکی ایک لڑکا۔ قابیل کا جنم ہوا تو ساتھ میں ان کی بہن عقلیہ بھی پیدا ہوئی۔ اسی طرح حابیل کا جنم ہوا تو بہن یہودا بھی پیدا ہوئی۔ خدائی حکم کے مطابق حضرت آدم کی شریعت میں یہ قانون بھی مقرر تھا کہ ایک پیٹ کی بیٹی اور دوسرے پیٹ کا بیٹا آپس میں بیاہے جاتے تھے۔ حضرت آدم نے اسی قانون کے مطابق ان کی آپس میں شادی کر دینی چاہیے، لیکن قابیل نے باپ کا حکم نہ مانا۔ حضرت آدم نے حل یہ نکالا کہ دونوں بیٹے قربانی پیش کریں، جس کی قربانی قبول ہو عقلیہ اس کی نکاح میں آئے۔ اس زمانے میں قربانی کا دستور یہ بنایا گیا تھا کہ اگر 2 آدمی آپس میں جھگڑتے تو دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھ آتے، پھر بنا دھوئے کی آگ آسمان سے اترتی اور جو حق پر ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی۔ جب دونوں بھائی راضی ہوئے تو حابیل نے ایک موٹا تازہ مینڈھا اپنے گلے سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ آیا۔ جب یہ دونوں پہاڑ پر اپنی قربانی کو رکھ آئے تو خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان کی طرف سے آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لی۔ قابیل جل اٹھا، بولا، حابیل، میں تم کو اب نہیں چھوڑوں گا۔ حابیل بولے، اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم مجھ پر ہاتھ چلاؤ گے تو بھی میں تم پر ہاتھ نہ ڈالوں گا، میں تو اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ لیکن قابیل تو جلن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس پتھر دل نے موقع دیکھ کر حابیل کے سر پر ایسا پتھر مارا کہ حابیل شہید ہو گئے۔ قابیل سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا۔ حابیل کے شہید ہونے پر قابیل جب ہوش میں آیا تو پریشان ہو اٹھا، بھائی کی لاش اٹھائے اٹھائے پھرتا رہا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے، کس طرح لاش کو دوسروں کی نظر سے چھپائے۔ پھر اللہ کے حکم سے 2 کوے آئے، وہ بھی آپس میں لڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے کو مار کر گرا دیا اور اپنے پنجوں سے زمین کھود کھود کر اس کو گاڑ دیا۔ قابیل اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ من ہی من سوچنے لگا، افسوس کہ کوے سے بھی گھٹیا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش نہیں چھپا پاتا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو ڈھانک دیا۔ قابیل کا یہ جرم بھیانک تھا۔ خدا نے حکم دیا کہ سزا کے طور پر اسے بھی قتل کرو۔ قابیل کو معلوم ہوا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور یمن دیش پہنچا۔ وہاں وہ آگ کی پوجا کرنے لگا۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبہ کو حج کے واسطے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام نسل کی روح کو، جن میں اچھوں کو سیدھی طرف اور بروں کو الٹی طرف لا کھڑا کیا اور ان سب سے پوچھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، بلا، ہاں تم ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں سے گواہی لی اور اسے حجر اسود، کالے پتھر، میں امانت کے طور پر رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے روایت کرتے ہیں کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم نے اپنی اتنی نسل کو دیکھی تو خدا سے عرض کیا کہ اے خدا بند، اتنے سارے لوگ دنیا میں کہاں سمائیں گے؟ ارشاد ہوا کہ یہ تمام روحیں ایک ساتھ دنیا میں نہیں آئیں گی، کچھ کو زمین پر رکھوں گا، کچھ مرنے کے بعد زمین کے نیچے ہوں گی، کچھ کو باپوں کی پشت میں اور کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہوں گی۔ حضرت آدم جب عرض کر رہے تھے اس وقت حضرت آدم کی سیدھی طرف ایک حسین نوجوان موجود تھا، وہ رو رہا تھا۔ حضرت آدم کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے کہا، جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟
انہوں نے بتایا یہ تمہاری ہی نسل کا ایک نوجوان ہے جو اللہ کا پیغمبر ہے، نام داؤد ہے۔ ایک چھوٹی سی خطا کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ حضرت آدم نے پوچھا عمر کیا ہے؟ بتایا 60 برس۔ پھر حضرت آدم نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اے خدا بند، میری عمر تو نے 1000 برس کی مقرر کی ہے، میری اس عمر میں سے تو اس کو 40 برس دے دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی۔ اس طرح جب حضرت آدم 960 برس کے ہو گئے اور اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو حضرت آدم نے فرمایا ابھی تو عمر کی 40 برس باقی ہے، تو انہوں نے یاد دلایا کہ یہ 40 برس تو آپ نے میثاق کے دن حضرت داؤد کو دے دیے تھے۔ حضرت آدم کو یہ بات یاد نہیں تھی۔ اللہ نے بہرحال ان کی بات مان لی، لیکن آئندہ کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ ہر معاملے کو گواہوں کے ساتھ لکھ لیا جایا کرے تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ حضرت آدم جب بیمار ہوئے تو ان کو بہشت کے میووں کے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اولاد سے کہا کہ وہ اسے حاصل کرے۔ جب باہر آئے تو دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اور کئی فرشتے کفن اور خوشبو بہشت کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ ان سے حضرت آدم کی خواہش کا ذکر کیا۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ان کو وہاں پہنچا دے جہاں وہ اپنی خواہش پوری کر لیں گے۔ پھر حضرت آدم نے اپنی بیوی اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم یہاں سے جاؤ اور مجھے خدا کے فرشتوں پر چھوڑ دو۔ حضرت آدم خدا کی یاد میں لگ گئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کر لی۔ حضرت آدم کی نماز جنازہ حضرت شیس علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے تعلیم کے مطابق پڑھائی اور حضرت آدم کو دفن کر دیا گیا۔ قیامت تک آدم کی نسل کے لیے نماز جنازہ کی یہ رسم اسی وقت سے چلی آ رہی ہے۔